السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے آیت نمبر 282 قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت کریمہ۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ اس کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ اس میں جو قرض ہے، قرض جو ایک دوسرے سے لیتے ہیں اور لینے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس طرح سے لینا چاہیے، ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ سامعین کرام، کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آغاز میں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک معین مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو، ایک دوسرے سے کچھ ادھار لیا، قرض لیا، اتنے مدت میں لوٹا دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ حکم دیا کہ اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے کے لیے بھی باضابطہ کارروائی ہونی چاہیے۔ جو قرض لے رہا ہے وہ بول کر کے لکھائے گا کہ ہم نے اتنا قرض لیا ہے، اتنی مدت کے لیے قرض لیا ہے، اور جس کو لکھنے آتا ہے اس کو لکھنا چاہیے، اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر قرض لینے والا بیوقوف ہے، نادان ہے، یا بچہ ہے، یا وہ لکھا نہیں سکتا ہے، تو اس کا جو ولی ہے وہ لکھائے گا۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ جہاں لکھنا ہے، کیونکہ لکھنے سے کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا اسی آیت کریمہ میں کہ لکھنے سے یہ ہوگا کہ بات بالکل پختہ ہو جائے گی، کتنا لیا ہے اماؤنٹ ہمیشہ یاد رہے گا، کب لوٹانا ہے یہ بات بھی یاد رہے گی، اور اگر گواہ بنایا جائے تو گواہوں کو گواہی دینے میں آسانی ہو۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ صرف لکھنا نہیں ہے، بلکہ لکھنے کے ساتھ ساتھ گواہ بھی بنانا ہے، 2 آدمی کو گواہ بنانا ہے، اور یہ مستحب ہے، افضل ہے، ایک دم ضروری نہیں ہے۔ اب جیسے عبید اللہ بھائی ہیں، انہوں نے ہم سے کچھ قرضہ مانگا، ہم کو ان پر مکمل یقین ہے، ہم نے کسی کو نہیں بتایا، ان کو نکال کر کے دے دیا، یا ہم نے عبید اللہ بھائی سے قرضہ مانگا، ان کو ہمارے اوپر یقین ہے، انہوں نے ہم کو دے دیا، کوئی لکھا پڑھی نہیں کیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے جو اگلی آیت کریمہ میں ہے۔ لیکن ایک بات کو پختہ کرنے کے لیے، ایک شرعی رول کو فالو کرنے کے لیے، اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اگر کوئی لکھواتا ہے تو اس میں برا نہیں ماننا چاہیے۔ دیکھو، ہم مانگنے کے لیے گئے چاند بھائی سے، تو چاند بھائی جو ہے نا لکھوانا شروع کر دیے، 2 گواہی کو رکھنا شروع کر دیے۔ یہ الٹا نہیں سوچنا ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہوگا، جس کا اللہ کی کتاب پر یقین ہوگا، وہ ان باتوں کو برا نہیں مانے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جہاں لکھنا ہے، آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، مردوں میں سے 2 گواہ بناؤ۔ کس میں سے؟ مردوں میں سے 2 گواہ، اپنے تمہارے جو مرد ہیں ان میں سے 2 گواہ بناؤ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، گواہ بنانے کے لیے کیوں کہا گیا؟ تاکہ بات مزید پختہ ہو جائے، 2 گواہ بھی موجود ہو جائیں، 2 گواہ بھی رہیں اس معاملات کے اوپر۔ سامعین کرام،
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہیں ملے، کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ تم گواہ تلاش کر رہے ہو لیکن دو مرد نہیں ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ میں رکھ لو، ایک مرد اور دو عورتوں کو۔ یہ مالی جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ ہے، اگر مالی معاملات ہیں تو اس کے اوپر یہ اس گواہ کی بات ہو رہی ہے۔ دو گواہ کو رکھ لو، اگر دو مرد گواہ نہیں ملے تو ایک مرد ہونا چاہیے اور دو عورت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورتوں کے اندر کمی رکھی ہے اس کمی کی بنیاد پر دو عورت ایک مرد کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کمی رکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 79، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، عورتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اللہ کے راستے میں خوب صدقہ کرو اور اپنے لیے کثرت سے توبہ و استغفار کرو۔ کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی تھی۔ میں جب جہنم کا مجھ کو دیدار کرایا گیا تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والی صحابیہ خاتون، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں ہماری تعداد زیادہ کیوں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، ایک تو یہ کہ لعن تان بہت کرتی ہو، یعنی اب بچہ گھر میں ہے، اس کو کوئی بھی چھوٹی سی بات ہوگی بس اس کو لعن تان کرنا شروع کر دے گی۔ اب دیکھیں گے یہ سبھی خواتین کے اندر یہ سب باتیں جو ہے بہت عام پائی جاتی ہیں، ذرا سا کچھ ہوا تو ہر جگہ کے اپنے اپنے الفاظ ہیں، اپنے اپنے جملے ہیں، عورتیں جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے نا بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تکفرن العشیر، شوہر کی نافرمانی، شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ تکفرن کا مطلب ناشکری، شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اب کیسے ناشکری کرتی ہیں؟ ناشکری اس اعتبار سے کرتی ہیں، آپ دیکھیں گے یہ بالکل آزمایا ہوا ہے اور یہ تقریباً سبھی جگہ پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ شوہر جو ہوتا ہے وہ ہر اعتبار سے بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیوی ہماری ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جو بات بولتی ہے بیوی شوہر اس کو پورا کرتا ہے۔ لیکن کبھی ایک ذرا 19-20 ہو جائے، کبھی شوہر اگر غصے میں ہے تو ذرا ڈانٹ ڈپٹ دے، بول دے، ذرا برا بھلا کہہ دے، تو عورت یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ جب سے ان کے گھر میں ہے تب سے میرے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے، کبھی بھی مجھ کو اس گھر میں سکون نہیں ملا، ہمیشہ جو ہے وہ مجھ کو گراتے رہتے ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ ایسے کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہے ناشکری والے جملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم بہت زیادہ لعن طعن کرنے والی، شوہر کی ناشکری کرنے والی ہو، جس کی وجہ سے تم کو جہنم کے اندر تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عقل میں بھی کمی ہے اور تمہارے دین کے اندر بھی کمی ہے۔ باوجود عقل اور دین میں کمی ہونے کے بڑے بڑے عقل مند مرد کے ذہن کے اوپر تم سے زیادہ کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس خاتون نے پھر سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے عقل میں کیا کمی ہے، ہمارے دین میں کیا کمی ہے؟ کہا کہ عقل میں کمی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر رکھا ہے۔ یہ تمہارے عقل کی کمی ہے کہ تم دو عورتیں اگر گواہی دو گی تو ایک مرد کے برابر ہوگا۔ اور دین کی کمی کیا ہے؟ دین کی کمی کیا یہ ہے کہ کچھ راتیں تم نماز نہیں پڑھتی ہو، اب ان کو پیریڈ آتا ہے، پیریڈ میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے۔ ویسے ہی پیریڈ کے معاملے میں روزہ بھی نہیں رکھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پیریڈ کا وقت آتا ہے تو تم نماز نہیں پڑھ سکتی ہو اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہو۔ تو یہ تمہارے دین کی کمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہی عقل اور دین کی کمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر رکھا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، تمہارے تم اپنے مردوں میں سے دو مردوں کو گواہی کے طور پر مقرر کر لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر تم میں دو مرد نہ ملے، وَامْرَأَتَانِ، تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورت کو گواہی پہ رکھو۔ ممن ترضون من الشہداء،
جس کی شہادت سے تم راضی ہو. جس کی شہادت سے تم راضی ہو کیا مطلب؟ یعنی گواہ ایسی جس کو نہیں رکھ لینا ہے. آدمی قاعدے کا ہو، سچ بولنے والا ہو، عدل و انصاف کرنے والا ہو، ایسے آدمی کو گواہی میں رکھنا ہے. جس کو تس کو گواہی میں نہیں رکھنا ہے. کہا ممن ترضون من الشہداء، گواہوں میں جس کو تم پسند کرو. مطلب کیا ہے؟ تم پسند کرو مطلب جس کو پسند کر لو نہیں، بلکہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، جو عادل گواہ ہے، ویسے 2 گواہ کو مقرر کر لو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 عورتوں کو گواہ میں کیوں رکھا جائے گا؟ یعنی اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ میں کیوں رکھا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت یہاں پر فرمائی کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. عورتیں اکثر بھول جایا کرتی ہیں باتوں کو مردوں کے مقابلے میں. مرد کسی بھی چیز کو بہت دن تک یاد رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، یادداشت کے اعتبار سے مردوں کو زیادہ مضبوط بنایا ہے، عورتوں کو نازک بنایا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 2 عورتوں کو گواہ بناؤ گے تو اگر کبھی ایسا ہوگا کہ ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوا تھا. اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری کو یاد آ جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. اب جب شہادت دینے کے لیے بلایا جائے تو انکار نہیں کرو. شہادت دینے کے لیے بلایا جائے تو انکار نہیں کرو. مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جب گواہ بنا دیا جائے اور اس کے بعد جب بلایا جائے تو انکار نہیں کرنا ہے. کیونکہ شہداء کہتے ہیں گواہ کوئی، یعنی جو گواہ بن جائے اس کو. امام مجاہد، ابو مزلج اور بہت سارے ائمہ مفسرین کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے، اب جیسے معاملہ ہو رہا ہے، لکھا پڑھی ہو رہی ہے، تو 2 آدمی کو بلایا، بھائی آپ بھی آئیے گواہ بن جائیے، آپ بھی آئیے گواہ بن جائے، تو اس وقت اختیار ہے. لیکن جب گواہ بن گئے اور پھر معاملات کے وقت گواہی دینے کے لیے بلایا گیا تو اس وقت انکار نہیں کرنا ہے. اس وقت انکار نہیں کرنا ہے. لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور امام حسن بصری رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ نہیں، چونکہ سماج و معاشرے کی بات ہے، اگر کوئی معاملہ ہو اور کہا جائے کہ آپ گواہ بن جائیے تو انکار نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کس کو بلانے جائے گا؟ یہ حکم عام ہے. اگر گواہ بننے کے لیے بلایا جائے پھر بھی انکار نہیں کرنا ہے. اور جب آدمی گواہ بن جائے اور کہیں پر معاملہ پھنس جائے اور گواہی دینے کی ضرورت ہو اس وقت بھی آنا ضروری ہے، اس وقت بھی انکار نہیں کرنا ہے. یہ بات یہاں پر بتلایا گیا ہے. سامعین کرام، آیت کریمہ میں ابھی اور بھی باتیں ہیں جو ایک دن میں آپ کو ہم نہیں بتلا سکتے ہیں، بہت ہی ضروری اور جانکاری کی باتیں ہیں، اس لیے اتنی ساری باتیں بتلائی گئی، اس کو یاد رکھا جائے. آگے کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.